ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شرح الصدور واطمأن القلوب أحمد سبحانه وأشكر أمهل المذنب حتى يتوب ويتوب ويؤبى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ستر الغيوب وينفذ وغفر الذنوب. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سینوں کو کھولا اور دلوں کو اطمینان بخشا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس نے گنہگار کو مہلت دی کہ وہ توبہ کر لے اور واپس پلٹ آئے اور رجوع کر لے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے عیوب پر پردہ ڈالا اور گناہوں کو معاف کیا۔ الحمدللہ ہم سب کو اس دعا کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج دنیا میں ہمارے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو کتنی ہمارے لیے اس کی عزت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات ہیں کہ ہم اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کریں تو بھی جو ہے وہ کم ہے، کتنا بھی کریں وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، ہمارے جو گناہ ہیں جو جس سے لوگ سنیں تو ہم سے دور بھاگیں، ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے، ہم سے ملنا پسند نہ کرے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کن گناہوں کو کیا، کیا کچھ کیا، کیا اللہ کو ناراض کیا، کیسے کیسے کام کیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ایک جو ہماری جو ہے ہمارے سارے عیوب پر، سارے عیب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، کہ جس کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہماری گناہ ان کو پتہ ہے جو ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا، نہ ان کو ہمارے کوئی عیب پتہ ہے، کوئی راز پتہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنا رحم کیا ہے۔ تو آج جمعہ ہے، الحمدللہ ہم سب درود ابراہیم کے ساتھ آج کی کلاس شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جنہوں نے ہم سب کو بنایا اور آج ہم سب کو یہ ہدایت کا راستہ دے کے، یہ جنت کا راستہ دکھا کے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی
اور ہم سب کو آج جو ہے اس کلاس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا، الحمدللہ۔ پچھلی کلاس میں ہماری سورہ ہوئی تھی سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا ہے، بے شمار، بے شمار یعنی بہت سارا، بہت 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 سارا کیا ہے، انعام ہے، بہت سارے ان کے لیے تحفے ہیں، اور ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو ہم سب کو بھی اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں کیسی پسند آتی ہے؟ جو ہمیشہ ہو، لانگ لاسٹنگ، ہے نا، جو لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہے، ہم کو وہ اچھی لگتی ہے کہ ابھی ہم لیں اور ابھی جو ہے وہ اتنی جلدی خراب ہو جائے یا ایکسپائر ہو جائے، جو ہمارے کام کی نہ رہے، ہم کو کیا ہو، ایسی چیز چاہیے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا میں ہم اتنا کمپیئر کرتے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا اجر کیا ہوگا، ایسا اجر جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارا گھر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ویسا گھر جو ہے اس کا جنت کا گھر ہوگا اگر جو نیک اعمال کرے گا۔ تو رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی، کون سا گھر، جنت، جو ہمیشہ کا گھر ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کا گھر جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد یہیں رہ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے پیچھے ہوتے ہیں دوسرے جو ہے ہمارے گھر والے استعمال کرتے ہیں، ان کے بعد والے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تو دنیا کا گھر جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی انسان کا جیسے ہی روح قبض کی جاتی ہے، وہ ساری آرائش، وہ ساری سہولتیں، وہ سارے جو گھر میں وہ آرام اٹھایا کرتا تھا، کیا ہوتا ہے، اس کو ایک دن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا اپنا بستر، اپنی جگہ، اپنے سونے کی جگہ، اپنے استعمال کی چیزیں، اپنا یوز کیا ہوا سامان، ہر ایک وہ چیز جو پورا دن وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، پہنتا ہوا ہے، اور خود پہنے ہوئے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم خود پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا کریں گی، اتار دی جائیں گی، دے دی جائیں گی، اور پھر ہمارے بعد والے استعمال کریں گے، اس سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، بہنوں میں آپس میں لے لی جائیں گی، سامان جو ہے آپس میں دے دیا جائے گا، تو ساری چیزیں کیا ہوں گی، اللہ نے بتایا ختم ہو جائیں گی۔ تو ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی کتنی بھی فیوریٹ ہو، کتنی بھی آپ نے چھپا کے رکھی ہو، لیکن ایک دن وہ ظاہر ہونی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی اور پھر لوگ اس کو لے لیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے بتایا کہ جب دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی فیوریٹ ہو تمہاری، وہ جو ہے تمہارا گھر بھی یہیں رہ جائے گا، تمہارے سارے سامان بھی یہیں رہ جائیں گے، تمہاری ہر امیٹیشن جویلری، گولڈ، ہر چیز، تمہاری سیونگس، تمہاری کیش، ہر چیز یہاں رہ جائے گی، لیکن ہمارے ساتھ کیا جائیں گے، اعمال جائیں گے، اور ان اعمال کے بدلے پھر کیا ملے گا، پھر وہ ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ والا بدلہ، ہمیشہ والا اجر ملے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے، وہ جنت الفردوس، جنت ہے، وہ جنت کا جو ہے راستہ ہے جو اس منزل تک آپ کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانی کریں، ان آیتوں سے جو ہم نے پچھلے کلاسز میں پڑھی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں فکر جو ہے دلائیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس پر اپنی جان دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری کتنی پیاری ہوتی ہے، اس کو کسی کو دینا بھی پسند نہیں کرتے، ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میرے ہی پاس ہے، ہم ہی پہنے، تو ہر وہ چیز کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کیا کریں، ان چیزوں سے دل نہ لگیں، بلکہ جو آپ کے پاس زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، اس کو کیا کریں، دینے والے بنے، اور اگر آپ نیو دے سکتے ہیں، نیا دے سکتے ہیں تو بالکل نیا ہر چیز صدقہ کریں، اپنے لیے اجر کمائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ بس اس کو رکھے ہوئے، تو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی چیزوں کو اپنے آپ ہی لے لیں گے۔ تو آج دنیا میں رہ کر کے اگر آپ اپنے آپ سے کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو پھر اس کا ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک تو آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، ایک صلہ رحمی، دوسرا گفٹ ہوا کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے دیا، آپ نے اس کو گفٹ کر دیا، اس کا ثواب، اور پھر تیسرا کیا، صدقہ کیا آپ نے، اور آپ نے اس کا حساب کے لیے فکر کری کہ اللہ کو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، تو اس حساب سے ڈرتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اپنے زندگی کے سامان کو کم کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں
انشاءاللہ ہم اس کی فکر کریں گے کہ ہم اس کو دینے والے بنیں، زندگی میں رہتے ہوئے ہی ہم اس کو دے دیں، گفٹ کر دیں، اور پھر گفٹ کریں گے تو پھر پسند لوگوں کو پسند کریں گے، جن کو ہم چاہتے ہیں، جن کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم ان کو دینا پسند کریں گے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ان تک جو ہے وہ چیز پہنچ جاتی ہے، تو ثواب بھی اللہ کے پاس پراپتی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج کی کلاس سورہ بروج سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذاتی والا ہے، البروج جو برجوں والا ہے۔ بروج کے معنی کیا ہے؟ بروج قلعے کو کہتے ہیں، برج کی جمع ہے بروج، اس کے معنی ہے قلعہ، تو برجوں والے آسمان کی قسم۔ آیتو والیومی، اور قسم ہے دن کی، الموعود، وعدہ کیے گئے، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ آیت 3، وشاہد، اور حاضر ہونے والی، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ آیت 4، قتل، مارے گئے، اصحاب والے، الاخدود، خندقوں والے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ آیت 5، الناری، جو آگ کی، ذاتی والی، الوقود، ایندھن والی، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ آیت نمبر 1 میں برجوں والے آسمان کی قسم، یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ بروج برج کی جمع ہے، برج کے اصل معنی ظہور کے ہوتے ہیں، یعنی ستارے والے آسمان کی قسم، بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں بھی مراد ہیں۔ والیوم الموعود، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم یہاں پہ بتا رہے ہیں، تو یہ اس سے کیا ہے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کا بتایا جا رہا ہے، وعدے کیے ہوئے، وعدہ ہے اس چیز کا، اس دن کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہے نا، کتنے سارے وعدے جو ہے وہ ہم سب کرتے ہیں، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، تو ہم سب جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ وہ شاہدین و مشہود، شاہدین اور مشہود کی تفسیر میں بہت سارے اختلاف ہیں۔ امام شوکانی نے احادیث میں آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ لیکن الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے اور آج ہم سب الحمدللہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اور وہ یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، ہر وہ عمل جو ہم سب کرتے ہیں قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے الفا 9 ذی الحج کا دن ہے جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت 4، قتل اصحاب الاخدود، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو، جو ایمان لائے، جو رب کو مانتے تھے، اس کو، ان کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جنہوں نے خندقیں کھودی۔ آیت 5، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ خندقیں کیا تھیں؟ کیا تھیں یہ خندقیں؟ ایندھن والی آگ تھیں جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے بہکائی گئی۔ آیت 6، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، کافر بادشاہ یا اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے کہ ابھی آیت میں ہے۔ آیت 7، وہم، اور وہ اعلیٰ پر ما، اس کے جو یفعلون، وہ کرتے تھے، بالمؤمنین، مؤمنوں کے ساتھ، شہود، حاضر تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، ایک چیز یہ کہ کسی کے ساتھ برا کرنا، اور پھر ایک چیز یہ بھی کہ اس کے ساتھ برا کرتے ہوئے اس کو دیکھنا، کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے ہم سب کے اندر یہ کوالٹی آئے، اللہ نہ کرے ہم کسی کو جو ہے پریشان کرنے والے بنے۔ تو ایک تو کیا کرا مسلمانوں کے ساتھ کہ جو وہ کر رہے تھے، اور مسلمان کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔
جب جو چیزیں بھی جو ہے انہوں نے ان کو پریشان کرنے کے لیے کی تھی، ان کے لیے تیار کیا تھا سامان، اس کے لیے کیا کر رہے تھے، وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ان مسلمان کے کسی اور گناہ کا بدلہ لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لاحق حمد کے ذات پر ایمان لائے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لائے تھے۔ آیت نمبر 8، وہاں اور نہ نقمو وہ ناراض ہوئے منہم ان سے اللہ مگر ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے تھے باللہ اللہ پر العزیز جو زبردست ہے، الحمید تعریف والا ہے۔ یہ لوگ ان مسلمان کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ وہ کسی گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے بلکہ وہ تو اس کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو ایک کہتے ہیں، وہ اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ یہاں ایک قوم کا واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیف دی گئی، جو لوگ ایمان لائے ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ کرتا اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی اور ٹھٹکی تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، کسی کے بھی ظلم سے، کسی کے بھی سزا کے ہونے سے، کسی بھی ظلم کے شکار ہونے سے، سامنے ہونے سے ان کو شرمندگی جو ہے وہ نہیں محسوس ہوتی تھی، بلکہ وہ فخر کرتے تھے کہ میرے رب العالمین میرے لیے کافی ہیں، اور وہ ایمان لاتے تھے۔ تو ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اس یقین، ان کے اس ارادے پہ ان کا لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، راحتیں ہی راحتیں ان کے لیے۔ ان کی روح و ریحان ہے بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے، جو چیز اصل میں اس کے لیے بردن و سلامہ ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی، اور بادشاہ اس کے کارندے جو یہ ظلم دیکھ کر رہے تھے وہ دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ایمان والوں کی شامت ہے، کتنی بری بات ہے، اور پھر ان کو اللہ کا خوف بھی نہیں کہ دنیا میں ہم کبھی ہمارے اندر ایسی کوالٹی آئے، ہمارے اندر کبھی ایسا مزاج بن کے ہم لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کو ستا کے، لوگوں کو کمنٹ کر کے، لوگوں کو تانا دے کر کے انجوائے کریں، خوش ہوں، ہنسیں، پریشان کر کے، کہ وہ انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی، کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور یہ بات قابل غور ہے، انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے، اور دیکھیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اتنی نعمتوں میں ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آزادی سے کہتے ہیں دن رات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ۔ تو سوچیں اس بات کو کہ پہلے کے لوگ ہم مسلمان ہیں یا مسلمان ہو گئے، اس بات کو بتانا بھی جو ہے کتنا ڈر محسوس کرتے تھے، ان کو اس بات کی آزادی نہیں تھی کہ وہ لوگ کھلے عام جو ہے اللہ پر ایمان لائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں تو اس بات کا اظہار کریں، لیکن آج ہمارے پاس کتنی آزادی ہے، کتنا ہمارے پاس جو ہے اللہ نے آسانیاں کری، ہمارے پاس ایسی کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ، ہمارے پاس ایسا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، الحمدللہ، ہم سب الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ ہی ہمارے رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ آخری وقت تک جو ہے کلمہ نصیب کرے، اس کی دعا اللہ سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن جانا ہے،
کسی کو پہلے جانا ہے، کسی کو بعد جانا ہے، لیکن آخری وقت میں کلمہ نصیب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ عافیت میں رکھیں، سلامتی کے ساتھ جو ہے ہمیں اس آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائیں۔ ایمان کی سلامتی وہ ہمارے ساتھ ہے نا، لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جن پر مصیبتیں بھی آئیں لیکن انہوں نے اس کو گوارا کر لیا۔ ان کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں، مشکلیں بھی آئیں، لیکن تب بھی انہوں نے کیا کیا، تب بھی وہ اللہ ہی اللہ کہتے رہے۔ مکی سورہ ہے، مکہ میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات ہے نا، کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف دی جا رہی تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس طرح ان کو بعض کو کوئلوں پر جو ہے لٹایا جاتا، ان کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور پھر کہا جاتا کہ کہو اب تم کس کی گواہی دیتے ہو، تب بھی وہ کیا کہتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری مشکلیں پریشانیاں کس وجہ سے آئیں، ان کو مسلمان ہونے، ان کے کلمہ پڑھنے سے۔ کسی کو چٹائی پر لپیٹ کر دھواں دیا جاتا ہے، کسی کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں جو ان پر گزر رہی تھی، ان کی تسلی کے لیے بات کہی گئی کہ آپ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں، آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جس پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایسی مشکلیں ہیں۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم جہاں ہیں، جس ملک میں ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جگہ کو، یہاں رہنے کو ہمارے لیے آسان ہم کو عافیت دی، ہمارے لیے آسانی کے لیے ہمارے پاس ایسی کوئی مشکلیں نہیں جیسے پچھلے لوگوں کے پاس تھی۔ اتنی لوگوں نے قربانیاں دی، اتنے جو ہے اللہ کے ایک ہونے پر انہوں نے اپنے زبان کو اور اپنے دل کو صرف اللہ کی نیت کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیا، اور لوگوں کے ظلم سہتے رہے، لوگوں کے دکھ جو ہے وہ لیتے رہے، لیکن تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن تب بھی کیا کہتے رہے، تب بھی کلمہ پڑھتے رہے، تب بھی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی میرا رب ایک ہی ہے، میرا اللہ۔ الذی وہ ذات لہو اس کے لیے ملک بادشاہ السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز ہے، چیز پر شہید گواہ ہے۔ اس کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، ہر کچھ جو آپ کرتے ہیں، جو آپ نے کل کیا، جو آپ نے اس سے پہلے کیا، جو آپ نے پچھلی زندگی میں کیا، جو آپ نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کیا، آپ نے نمازوں کو کیسے چھوڑا، آپ نے قضا روزے نہیں رکھے، آپ نے فکر ہی نہیں کری کہ ہمارے روزے کتنے چھوٹے ہیں، ڈے بائی ڈے سے دن نکلتا جا رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے قضا نمازوں کی فکر نہیں کری۔ ہر چیز کا حساب ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، ہر وقت ہر لمحہ، ساتھ ہی ساتھ ہماری قضا نمازیں، قضا روزوں کا بھی حساب ہوگا۔ ہر کچھ اللہ کے سامنے ہے، ہر کچھ اللہ دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دن ہمارا حساب ہوگا کہ ہم نے کیا فکر کی۔ جیسے جیسے رمضان آتے گئے ہمارے قضا روزے پلس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے مائنس کرنے کی فکر ہی نہیں کی۔ اگر کی ہے تو الحمدللہ اس کو آگے بھی جو ہے کنٹینیو رکھیں، رمضان کے بعد بھی جو ہے اپنے قضا روزوں کو رکھنے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم دن گزارتے ہیں کس طرح سے، کیا سوچتے ہیں، کیا لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، ہر چیز کیا ہے اللہ کے سامنے ہے، چاہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، چاہے ہمارے دلوں میں ہو، چاہے ہمارے الفاظوں میں ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، ایک اسٹوری ہے، یہاں پر اس کو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں پچھلے کلاسز میں کہ ہم سب اپنی فرینڈس کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، اسی طرح سلیکشن کریں جیسے کہ اللہ کو پسند ہے، کہ وہ خود بھی جنت جائیں اور مجھے بھی جنت لے کے جائیں۔ ایسے لوگوں سے بات چیت، ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں جو خود بھی جنت جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی جنت لے کے جائیں، آپ کو بھی ان کے ساتھ جو شوق بڑھ جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے۔
تو لیکن صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو اس جو ہے واقعے کو ہم دیکھیں گے، اسٹوری کو یہاں پر کس طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا. جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں علم سکھا دوں. اب وہ جو بوڑھا ہونے لگے، بوڑھے ہونے لگے، تو اب کیا ہوا، بادشاہ جو ان سے کام کرواتے تھے، اب تو لوگ جو ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور ان کی اتنی صلاحیت نہیں رہے گی تو پھر بادشاہ کا تو کام ہی نہیں ہوئے گا. تو پھر اس نے کیا کہا بادشاہ سے کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جس کو میں کیا کروں، جو کچھ بھی مجھے علم ہے، جو کچھ بھی مجھے پتا ہے، جو بھی میرے پاس ہے، میں وہ سارا علم اس کو سکھا دوں. تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کی سپرد کر دیا. چلو اب تم اس کو جو ہے نا سارا علم سکھا دو، ہر چیز. تو لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا. یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا، اس کی بھی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی. اسی طرح سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا. کبھی جو ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا، جیسے جادوگر کے پاس جاتا، پھر کبھی جو ہے کاہن کے پاس جاتا. تو اس کو جو ہے اس کاہن کی باتیں اچھی لگنے لگی، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے ملنا اچھا لگنے لگا. تو اب کیا ہوا کہ وہ اس کے پاس زیادہ جانے لگا، اور وہ جو بوڑھے تھے ان کے پاس کیا ہوا، وہ کم جانے لگا. لیکن جیسے ایک بار ان کے پاس جاتا تو 2 بار ان کے پاس، تو زیادہ تر وقت جس کے پاس گزارتا وہ کاہن کے ساتھ. تو ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. تو لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتا کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب. جبکہ وہ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، دونوں کی صحبت میں تھا، وہاں بھی سن رہا، یہاں بھی سمجھ رہا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے سوچا کہ میں اللہ سے اس کا جو ہے وہ دیکھوں، اللہ سے جو ہے اس کا جواب مانگوں. تو اس نے دیکھا، سوچا کہ جادوگر سے یہ یا راہب. تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے. کیا کہا؟ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دو تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور جانور مر گیا. تو لڑکی نے جا کر یہ واقعہ راہب بتایا. راہب نے کہا بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی. جو لوگ نشانیاں مانگتے، پہلے کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں نشانیاں دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، یا ہم اللہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو پھر جو لوگ نشانیاں مانگ کے نشانی دیکھ کر جو ہے یقین لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آزمائشیں بھی ان کی بہت دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا. یہ لڑکا اور وہ جو دیگر بیمار کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان جو ہے باللہ کی شرط پر. اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کروائی. یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کی دعا اللہ سے اللہ جو ہے شفا یا فرما دیتا. یہ خیر بادشاہ تک پہنچی. یہ بات جو ہے بادشاہ کو پتہ چلی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو کیا کس کے لیے بھیجا تھا اور اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو الٹا ہو رہا ہے. میں نے تو سب کچھ جادو سیکھنے کے لیے دیا تھا اور اب یہ کس کی صحبت میں رہ رہا ہے، یہ کس کی جو ہے سنگت میں ہے جو اس کا اثر جو ہے ایسا آ رہا ہے. اب تو بادشاہ برباد ہو جائیں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے. تو پھر یہاں پہ کیا ہوا، بادشاہ جو ہے بہت زیادہ پریشان. تو بعض اہل ایمان کو اس نے قتل کرا دیا. تو اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. تو اب اس نے کیا سوچا کہ یہ تو اس کو تو چپ نہیں کرا سکتے، اس کو جو ہے ختم نہیں کروا دے، اس کا قتل ہی کروا دے، اس کو ختم کروا دے. تو بادشاہ نے کیا چال چلی اس لڑکے کے بارے میں کہ اس نے آدمیوں سے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. تو اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، اس سے وہ سب مر گئے. جتنے بھی تھے، جتنے بھی سب پلاننگ کر رہے تھے، ساری پلاننگ کیا ہو گئی، برباد ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. تو اللہ بھی یہی کہتے ہیں نا ہمارے لیے بھی کہ دنیا والوں کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ کے آگے چلتی. آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کوئی کتنی پلاننگ کر رہا ہو،
کتنی سازشیں کر رہا ہو آپ کو پریشان کرنے کی، آپ کے راستوں میں رکاوٹیں لا رہا ہو، آپ کو پریشان کر رہا ہو، کتنی ساری پلاننگس کر لی ہوں، لیکن آپ بس اپنے اوپر اس یقین کو بنائے رکھیں کہ دنیا والوں کی پلاننگ تو کیا ہے، صرف دنیا کے لیے ہے۔ اصل پلاننگ کس کی ہے؟ اصل پلان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف دا پلانرس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو سبق سکھائیں گے۔ تو یقین ہمارا جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ہر چیز میں لے جاتا ہے، صرف بات ٹرسٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ نے اسے بچا لیا، اس نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی، اور پھر کیا ہو گئی؟ ان پلانرز کی پلاننگ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اور پھر وہ سارے مر گئے۔ تو بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو۔ اب دوسری پلاننگ، کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو۔ اب اس نے سوچا کہ جب بیچ میں لے جا کر پھینکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا، ہے نا، وہاں کیسے بچائے گا؟ جبکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھا کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو بادشاہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ وہاں بھی جو ہے اس کی دعا سے کشتی کیا ہوئی؟ الٹ گئی۔ اس نے اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اس کی جو اس نے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ سازش کرنا چاہی تھی، پلاننگ کرنا چاہی تھی، ان کی پلاننگ خود ان کے اوپر پلٹ گئی، جبکہ ان کی کشتی خود الٹ گئی، وہ خود ڈوب گئے، تو کسی کو ڈبانے جیسے خود ہی ڈوب گئے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بری نیت کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں کے ساتھ بھی اچھی نیت رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ تو جب ہم لوگوں کے ساتھ بری نیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے برا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے پہلے، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بچا لیتے ہیں، اور الٹا ہمارے اوپر ہی آ جاتا ہے اگر ہماری نیت بری ہو تو۔ سر نے تو کسی کے لیے کہتے، لیکن الٹا ہمارے ساتھ ہی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی ہو گئے یہاں پر۔ تو وہ سارے کیا ہو گئے؟ سمندر میں ان کی کشتی جو ہے وہ الٹ گئی، جس سے وہ سب کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے، اور یہ بچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا کیا جائے؟ یہ دوستی بھی بیکار چلی گئی۔ تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار۔ تو اس نے تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس کو تو پسند آ گیا، اس کا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ تو اس نے جو ہے کیا کہا کہ سب کو جمع کرو۔ تو جس سے وہ لڑکا کیا ہوا، اب جب سب جمع کیا اور اس کو تیر مارا تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ لڑکا مر گیا، اور سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکی کے رب پر ایمان لائے۔ اب لوگ جو ہے اس کے اس پہ اس بات پر کیا ہو گیا؟ لوگ ایمان لے آئے، یعنی اللہ نے لوگوں کو کیا کیا؟ اب یہاں پر بھی پلاننگ بیکار ہو گئی، اب وہ خود ہی ختم ہو گئے، یہاں پر مر گیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس قصے کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایمان لانا ثابت کر دیا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ ایمان کا بیج دے دیا، لوگ ایمان لے آئے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک تھا، اب تو اتنے سارے، یہ سب ایمان لے آئے، اب کیا ہوگا؟ اب بھی جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ اب وہ سوچ رہا ہے کہ ایک تو ہو گیا، لیکن اب یہ اتنے سارے جو ایمان لے آئے، اب میں ان کا کیا کروں؟ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس نے خندقیں کھدوائیں، وہی آیتوں میں جو ہم کو ابھی یہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس نے خندقیں کھدوائیں، اور جو ہے تماشا دیکھ رہے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 7 میں جو بھی آپ نے دیکھا وہی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس نے پھر کیا کری؟ خندقیں کھدوائیں، اور اس میں آگ جلوائی، اور حکم دیا کہ جو ایمان سے جو ہے انصاف نہ کریں اس کو آگ میں پھینک دو۔ اب یہ پلاننگ، تو اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ابھی آپ نے جو بھی دیکھا تھا کہ ایک بچہ تھا، اور وہ جو ہے اس کو بھی جو ہے کیا ہوا؟ اسی کا جو ہے شکار ہونا پڑا۔ تو یہاں پہ بتا کیا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے پلاننگس میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے، ان کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، قیامت میں ان کے لیے بہت سارا اجر رکھا ہے۔ تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ رحمتیں ہی رحمتیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں ان کے لیے۔
تو کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا چاہا، اس میں سے اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے، اور تمام ان چھوٹے جو ہمارے گھر میں ہیں یا جو بھی ہمارے فرینڈس ہیں ان سب کو ہم جو ہے اس کا بھی محاسبہ کریں کہ سب پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے صحبت کا، خاص کر بچوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ تو بچوں کو جو موبائل دے دیتے ہیں، اس میں تمام چیزیں بچے دیکھتے ہیں، ریلس دیکھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی سن رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان کے کان تک جاری ہوتی ہے، اور اثر کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ دل اور دماغ پر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان کس کے ساتھ ہے اس کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے بہت غور کرے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ کیا دنیا میں کر رہا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، ان کے فرینڈس کیسے ہیں۔ تو ان سب کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ جو لڑکا تھا وہ اتنی اچھی صحبت میں رہا تھا کہ اس کا کیا ہوا، اس کا جو ہے اس کا یہاں پر قصہ آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کو کامیابی ملی کہ اس کی ایک اس وجہ سے کتنے سارے لوگ ایمان لے ان سے، کتنے لوگ جو ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کو پہچان گئے۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھیں پچھلے وقت میں کیسا وقت گزر چکا ہے اور آج کا وقت دیکھیں اور الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 10، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہیں یتوبوا، انہوں نے توبہ کی، فلہم، تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، لہم، اور ان کے لیے عذاب الحریق، عذاب ہے جلنے کا۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے جن کو ستایا۔ یہاں پر دیکھیں کتنا پریشان کیا، کتنا ستایا، اور لیکن کیا ہوا، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی مرضی جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو یہاں پہ ہم کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ لوگوں کو ستانے سے یہ مزاج جو اپنے اندر بالکل نہیں لانا ہے کہ ہم لوگوں کو ستانے والے بنے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنے، کہ ہم کو تو نیکیاں جمع کرنی ہے نا، نہ کہ گناہ جمع کرنے، نہ کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہو تو ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں دل دکھانے کی وجہ سے، اور ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، توبہ بھی نہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی کتنے بھی گناہ کر لے اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن کیسی توبہ ہو وہ یہاں پر آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشکل حالات جو ہے مومن کے لیے خیر ہوتا ہے، خیر کا جو ہے سبب بنتے ہیں اس کے لیے، جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے لیے خیر ثابت ہوتی ہیں، اس میں ہم جو ہے اپنے آپ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے دیکھیے مشکل حالات جو ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے ہمیں اللہ سے ہمارا جو اعتماد ہوتا ہے، جو امید ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے نا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتا ہے، کوئی بھی ہماری مشکل کو آسان نہیں کر سکتا، صرف سن کر کے لوگ ہاں کر سکتے ہیں، ہاں ہاں کہہ سکتے ہیں، اللہ آسانی کرے اس کی دعا دے سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس کو آسان کون کر سکتا ہے؟ صرف رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو اصل میں جو مشکلیں آتی ہیں وہ ہم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے آتی ہیں، جس طرح سے ایک جو ہے ایکسپیرئنس جو عمر جن کی اچھی بیت چکی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا کافی وقت دنیا میں گزارا ہوتا ہے، ان کو دیکھیں، ان کی ایڈوائس لیں تو دیکھیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، ان کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے حالات دیکھے، ایسی ایسی مشکلیں جو ہے دیکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا دل، ان کی سوچ، ان کے ذہن جو اتنے مضبوط ہیں، وہ اس طرح کے جو ہے بن چکے ہیں اب، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کاٹا ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے سیکھ گئے ہوتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کس طرح سے ہمت بنائے رکھنا ہے۔ تو وہ مشکل حالات جو ہیں ہمارے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ تو کسی مومن کو جب تکلیف آئے یا کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ایزا پہنچے، کوئی بیماری پہنچے یا کوئی غم آئے،
تو یہاں تک کہ اس کو کوئی بھی جو ہے فکر لگ گئی ہو، کوئی بھی فکر لگ گئی ہوتی ہے، تب بھی بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے ہمارے اندر کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہے۔ ہاں، ہماری زندگی میں کسی کے پاس کوئی غم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کسی تکلیف میں، کوئی کسی فکر میں، کوئی بے سکون ہے، کوئی کسی کو دوا کھا کے بھی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، کسی کو جو ہے راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، تو سب لوگ جو ہے وہ کیا ہے، اپنی اپنی آزمائشوں میں اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ نا امیدی والی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام بہت ہی دردناک ہوگا۔ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہیں، جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں، جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہیں۔ جہنم والے جب آگ میں تفریح کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ جہنم میں واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ اور ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو جو ہے حرکت کرے گا، ٹچ کرے گا، تو کیا ہوگا، اس کی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو دو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے، آخرت میں انجام اس کا کیا ہے، ان کا انجام ایسا ہو۔ تو یہاں پر ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہے، اپنی پرسنالٹی میں اس چیز کو لانا ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں بنیں، ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو نا، ہماری کسی کام کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے کوئی ہماری اللہ سے شکایت نہ کرے، کوئی جانماز سے بیٹھ کے ہماری وجہ سے آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ سے جو ہے اپنی ہماری شکایت نہ کرے۔ تو ہم انشاءاللہ یہاں پر ایک چیز سیکھیں گے کہ آج سے ہم اللہ سے ارادہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہترین نیت کرنے والوں کے لیے کیا ہے، بہترین نظر ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اور بہترین نظر ہے۔ تو انشاءاللہ اس امید سے جو ہے وہ اس کا ارادہ کریں۔ آیت 11، ان بے شک الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم جناتون تجری، ان کے لیے باغ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، بہتی ہیں سے ان کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بڑی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نوٹ کریں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی، ان کے لیے باغات ہی، نیک کام کرنے والے۔ کیا ہم نیک کام کرتے ہیں؟ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم سب جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک عمل کو قبول بھی کیجیے جو میں کرتی آئی۔ ہر ایک نیک عمل کرنے کے بعد ہم کو خوش ہو، لیکن ہمارے اندر کسی طرح کا تکبر نہ ہو۔ یہ بھی جو بھی نیک کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہاں پر اللہ کیا بتا رہے ہیں، باغات اور نہریں بہ رہی ہیں، جو وہ کس کے لیے ہیں، یہ کامیابی کس کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو نیک کام کرتے ہیں اس پر قبولیت کی اللہ سے مہر لگوائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کیجیے، جو اب تک کی زندگی میں نے عمل کیے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ قبول کیجیے، اور مجھے جو ہے جو باغات ہیں اور نہریں ہیں اس کی جو ہے کامیابی دیجیے۔ تو دنیا کی
دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی میں بہترین کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ کی ہے نا. اگر دنیا کی کامیابی کوئی کہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جب تک ہے جب تک کہ آپ زندہ ہیں، اس کے بعد ختم. آپ کی کامیابی ختم. اصل تو اب کیا ہے کہ آپ نے دنیا میں جتنی کامیابی حاصل کی وہ سب آپ نے کس نیت کے ساتھ کری، کیسے کی، کیا آپ کا ارادہ تھا، کیا سوچ تھی. تو یہ ساری چیزیں کہاں لے جاتی ہیں آپ کو؟ آخرت میں اس کا اجر دیتی ہیں. تو دنیا کی کامیابی نہیں تو وہ مل جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں آپ کو اپنے آپ کو بھلا نہیں دینا، پریشان نہیں ہو جانا. اگر کسی کو دنیا کی کوئی کامیابی نہیں بھی مل رہی ہے تو پھر الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی دے، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے جنت تک پہنچا دے اور مجھے کامیابی مل جائے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے. جیسے کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو پھر کیوں نہیں ہوئی، یا بیمار کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، مجھے یہ صحت کیوں ہے، مجھے صحت کیوں نہیں ملی، میری صحت ایسی کیوں ہے، میرے ساتھ یہ طبیعت کیوں ہے، میرے ساتھ رزق کے یہ معاملے کیوں ہیں. ان سب میں چیزوں میں بھی انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ کامیابی چاہیے ہوتی ہے، راحت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہو. یہ تکلیفیں ہیں اور رہیں گی جب تک آپ دنیا میں. ایک جائے گی ایک آئے گی. ایک آزمائش ختم ہوگی تو دوسری آپ کے سامنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آ جائے گی. اب دیکھیں میرا بندہ میرا کتنا ہے، کتنا مجھے مانتا ہے، کتنا میرے اوپر یقین ہے. یہ والی اللہ نے مسئلہ حل کرا دیا، یہ آزمائش ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے شکر سے آزمانا چاہا کہ میں اس بندے کی یہ دعا قبول کر لوں گا، تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ میرا بندہ میرے اوپر کتنا شکر کرتا ہے. تو کیا ہم شکر کرتے ہیں اپنے مسئلوں کو حل کرانے کے بعد؟ تو الحمدللہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اور پھر جو آزمائش چل رہی تھی اس میں کیا ہم نے صبر کیا تو پھر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. الحمدللہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہر آزمائش، اللہ نے کہا جو مشکل وقت تمہاری زندگی میں آتا ہے تم پریشان نہ ہو، تم اس میں نہ کھو جاؤ، تم اس میں اپنے آپ کو نہ بھلا دو، تم اس میں اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ. یہ بس یہ سوچو کہ یہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک میرے ساتھ ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم، ساری فکریں ختم، ساری بیماریاں ختم، ساری ٹینشن ختم، سارے مسئلے یہیں رہ جائیں گے. میرے ساتھ کیا جائے گا؟ جو میں نے جمع کیا، جو میں نے عمل کیا. تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی میں دیکھا ہم نے کہ بہترین کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے تیاری کریں. اگر دنیا میں رزق نہیں ہے، دنیا میں پریشانیاں ہیں، تو پھر اللہ سے یقین بنائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اور صبر کے ساتھ کوشش میں لگے رہیں، ساتھ دعا کر کے. جس طرح ہم اپنی بات کسی کو بتاتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے نا، تو وہاں دل ہلکا نہ کریں، لوگوں کو بتا کے دل ہلکا نہ کریں، بلکہ جہاں نماز پہ بیٹھے ہیں اپنے نماز کے بعد اللہ سے، اور یا پھر ان اوقات میں اللہ سے دعا مانگے جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا مانگے اور ہر ایک دعا جو ہے وہ اللہ سے اپنی قبول کروائیں. تہجد میں، ابھی رمضان چل رہا ہے، روزہ افطار کے وقت روزدار کی دعا انشاءاللہ. تو یہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اللہ پہ یقین رکھیں. اللہ تمہیں آزما رہے ہیں، اللہ تمہیں چیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے رہے ہیں. اگر تم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہارے لیے قبر کے بعد، اس کے بعد قیامت کے دن حشر کا میدان، ہر جگہ کیا ہے؟ اصل کامیابی. اصل کامیابی تو آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر یقین رکھو، کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی کامیابی ہے، یہاں کی نہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے، وہ کامیابی ہاتھ سے نہ چلی جائے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اب تو وہ کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اللہ عالم. آیت 12 ان عبد شبہ تو شاہ پکڑ ربی کا تیرے رب کی لشدید، البتہ بہت شدید ہے، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بڑی سخت ہے. یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے تو جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے
اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں آج اتنے سارے لوگ جو ہے عیش آرام کی زندگی جی رہے ہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، کہ اللہ سے ان پر یقین بھی نہیں ہے، گناہوں میں ہے، لیکن ہمیں دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، تب بھی اتنے خوش ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ سب کی گرفت اللہ کی گرفت سے جو ہے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسی ڈور کھینچیں گے، پھر کیا ہوگا کہ سارا کچھ جو ہے دنیا میں ختم ہو جائے گا، ایسی آزمائش آئے گی، ایسی پریشانی آ گئی، ایک مسئلہ آ گیا، کیا ہو گیا، سارا سکون برباد ہو گیا، ساری نیندیں جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں، اللہ کو لے کے چلیں، تو پھر کیا ہے کہ جس نے اللہ کو لے کے چلے، اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ آیت 13، انہو بے شک وہ وہی ہوا وہی یبدئ پیدا کرتا ہے، وہی یعید اور لوٹاتا ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آیت 14، وہوا اور وہ الغفور الودود بخشش فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے۔ الودود اللہ کے صفاتی نام میں سے الودود ہے، یہاں پر بہت محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں تو کتنی محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے کہ میرے بندے یہ جان لیں کہ جیسے تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، 70 درجے زیادہ جو ہے وہ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، ہے نا، مٹنے والی، بالکل اس میں جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینے والی، ہر ایک میں اپنے آپ کو بچھا دینے والی، ہر ایک میں اپنے بچے کی فکر کرنے والی، اس کو خوشیوں کی فکر کرنے والی، اس کے لیے آسانیاں کرنے والی، اس کو بہترین زندگی دینے والی، اس کے لیے قربانیاں دینے والی، اس کے اتنی محبت اس سے جو ہے ہوتی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ جتنی محبت تم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں جو ہے اس سے محبت کرتی ہے، چاہے اس کا بچہ نافرمان ہو، چاہے اس کا کہنا بھی نہ مانتا ہو، چاہے اس سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتا ہو، چاہے اس کے پاس جا کے بیٹھتا بھی نہ ہو، چاہے وہ ان کی خیریت بھی نہ لیتا ہو، چاہے ان کو ٹھیک سے جو ہے پوچھتا بھی نہ ہو، ان سے ملتا جلتا بھی نہ ہو، لیکن تب بھی ماں کیا کرتی ہے، ماں کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ پھر بھی محبت کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی نافرمانیاں دیکھنے کے بعد بھی، ان کے اس خراب طرح سے، برے طرح سے بولنے کے بعد بھی ماں کیا کرتی ہے، ان سے اچھے سے بات کرتی ہے، ان کے لیے پھر بھی وہی محبت۔ ہمارے ساتھ کیسا نہیں ہوتا ہے نا، ہم سے کوئی اگر پوری طرح بات کر لے تو پھر ہمیں جو ہے برا لگ جاتا ہے، پھر ہم اس سے وہ محبت اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پاتے، اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن ماں کی محبت کیسی، بچے چاہے جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، جیسے بھی ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہوں، ہر حال میں ان سے محبت کرنے والی، بھول جاتے ہیں کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، کیسے جواب دیا تھا، کس طرح جواب دیا تھا، کیا برا بولا تھا، کیسے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیا تکلیف دی تھی، ہر چیز ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، الودود بہت محبت کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو سوچیں ہمارے لیے تو پھر ہمارے اللہ ہی کافی، دنیا کیا ہے، سب بیکار۔ جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ضائع کیسے کریں گے، پھر میری ہر نیکی کا مجھے تو اجر ضرور ملے گا، پھر میری ہر برداشت پر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور صبر اجر دیں گے، اور میرے ہر صبر پر مجھے بہت سارا ثواب دیں گے، اور پھر انشاءاللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بھی آسان کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کو انشاءاللہ پانے والے بنیں، اور اس الودود سے جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی مرحلے پر آپ کا کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ، دنیاوی مسئلے، بچوں سے ریلیٹڈ، شوہر، ماں باپ، کوئی بھی بھائی بہن، کسی بھی معاملات میں، ہر جگہ بس اپنے آپ کو اس بات کو میسج دیتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے، میری زندگی میں ضرور تبدیلی آئیں گی، مجھے ضرور کامیابی ملے گی، میرے دن ضرور بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے بخشنے والے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر ایسی بخشش کرتے ہیں کہ پھر اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے اس ایک توبہ کی وجہ سے۔ اور بخشش کرنے والے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دے کر کے
الغفور چاہا بخشش کرنے والے کہ اللہ ہمیں بخشے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں تو اللہ نے ہم سب کو رمضان دے کے ہم سے کیا چاہا کہ اللہ ہماری بخشش کرے، ہم ایسے عمل کر لیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ آیت 15 ذو العرشی والا ہے، عرش والا ہے، المجید صاحب فضل و کرم ہے، بزرگی و برتر ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ آیت 16 فاعل کے ڈالنے والا ہے، کہ جو پر گزرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو یرید وہ چاہتا ہے، جو چاہے اس پر اسے پر گزرنے والا ہے۔ آیت 17 حل عطا کا کیا آئی تیرے پاس حدیث و خبر الجنود لشکروں کی، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے۔ آیت 18 فرعون و سمود، فرعون اور و سمود کی، یعنی فرعون و سمود کی۔ آیت 19 بلکہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی میں تکذیب جھٹلانے میں ہے، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ من ورائہم، اور اللہ سے ان کے آگے کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر عرش کا مالک عظمت والا ہے، ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، عرش کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، سارے عرش کا جو ہے مالک ہے، ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، عظمت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی جیسی عظمت کا جو ہے کتنا ہی اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو مہربانیاں کری ہیں، یہ تمام آسمان کی ساری مخلوق، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے جو ہے حکم سے جو ہے حکم دے رکھا ہے۔ تو یہاں پر عرش کا مالک عظمت والا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے۔ آیت 16 جو چاہے اس سے کر گزرنے والا ہے، یعنی وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کے حکم سے اور مشیت کو ڈالنے والا کوئی نہیں، نہ اسے کوئی رکنے والا ہے، نہ ہی جو ہے جو اللہ چاہے وہ اللہ کریں، اللہ سے کیا ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ ہی کا جو ہے حکم چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا، تو کہا انی فعال لما ارید، میں جو چاہوں گا میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ ابن کثیر کہہ رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے جس کی مشیت کو ڈالنے کی کسی کی اندر طاقت ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ سب کس کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سارا وقت جو بھی زندگی میں آپ کے پاس جیسا بھی وقت آتا ہے سب کچھ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت 13 میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی جس نے پہلے پیدا کر لیا دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو دوبارہ پیدا کرے۔ پھر آیت نمبر 14 میں یہاں پر وہ بڑا بخشش کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ بخشش بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم سب کی گناہوں کی بخشش، سب کی توبہ قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم سب میں سے کسی نے توبہ کی ہے تو دیکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کی، اور توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو کوئی توبہ کرتا ہے پھر وہی کرے، پھر توبہ کرے پھر وہی کرے، تو کیا ہے دنیا میں بھی اگر کوئی ایسے معاملے کرے منع کرنے کے بعد بھی کرتا رہے تو کیا ہوگا، دل سے اتر جائے گا نا۔ تو منع کرنے کے بعد بھی کہہ بھی دیا کہ اچھا اب نہیں کریں گے، پھر وہی دوبارہ کام کیا، تو سوچیں اس طرح سے اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بار ارادہ کر لیا کہ اللہ نہیں اب نہیں کریں گے، اب توبہ کر لیے، اب چھوڑ دیں گے بالکل، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اب چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو، یہی توبہ ہے، یہی سچی توبہ ہے۔ سچی توبہ کیا ہے کہ اب تم اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، پلٹو بھی نہیں اس طرف، چھوڑ دو اس کو اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تو جو عرش کا مالک ہے عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون و ثمود کی،
خوش نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آیت 21 بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ آیت 22 فی میں لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت اسے نازل فرماتے ہیں۔ تو توبہ کرنے سے ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ توبہ کرے تو ایسی کرے کہ پھر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور پھر کیا کرے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، ایک نئی زندگی شروع کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، فرما برداری کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو اب ہم اپنا سب محاسبہ کریں اور اپنا علم بنا لیں کہ اب مجھے گناہوں کو، اب جو میں نے توبہ کر لی ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اگر میں جو ہے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھتی تھی تو اب میں کیا کروں گی، ان کو بند رکھوں گی۔ اب میں تھوڑا سا ان چیزوں کو خیال رکھوں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لعنت ہے۔ اگر میری سیونگس میں انٹرسٹ رہا کرتا تھا تو اب کیا کریں گے، اس کی بھی فکر کریں گے، اور جو میرے روزے قضا ہوا کرتے تھے اس کی بھی فکر کریں گے، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کی بھی فکر کریں گے۔ جو وقت زندگی میں غفلتوں میں بیکار کی فضول چیزوں میں گزارا ہے اس پر کیا کریں گے، ان ساری ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ان سارے گیمس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے، مشکل ہے، لیکن انسان جو ہے اگر عہد کر لے صرف اللہ کے لیے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ تو تمام ساری گیمس کے ایپس اگر آپ کے پاس ہیں، یا ایسی ایپس ہیں جو ویسٹ آف ٹائم ہے، ایسی فرینڈس ہیں، ایسی لوگوں کے ساتھ کالس ہیں جو آپ کال کرتے ہیں اور ایک ایک گھنٹے تک کی باتیں ہوتی ہیں فضول والی، جس میں جو ہے بہت ساری گناہ جو ہے گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے برائیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں، سب کو دھیرے دھیرے کر کے چھوڑنے والے انشاءاللہ بنے، اور پھر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ رمضان ہمارے لیے کیا ہے، بہترین ہے، سب اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں انشاءاللہ۔ اپنے اوپر محنت کریں، ان 30 دنوں میں اپنے اوپر اچھے سے محنت کر لیں، کہ پھر اس کے بعد جب ہم رمضان کے بعد اس دنیا میں اپنا قدم رکھیں، جب جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تب کیا ہو، ہمارے لیے اپنے نفس پر کنٹرول بن جائے، ہم کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔ کنٹرول کیسا کنٹرول، گناہوں کا کنٹرول، گناہ کرنے کا دل ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے، حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضی ہو جائے گی، لیکن اپنے آپ کو اس سے بچا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو اس طرح سے کیا کریں گے، اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک نئی زندگی کی انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ ہم سب اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی مانیں گے، اور اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، سکون ہو جائے، ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں، میری زندگی بہت آسان ہو، میرے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ کر دیں، میری دعاؤں کو قبول کر لیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پلٹ آؤ میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف، دیکھو تو پلٹ کے کیا مزہ ملتا ہے، کیا خوشی ہوتی ہے، کیا سکون ملتا ہے، اور پھر جو زندگی تم کو دی ہے اس پر الحمدللہ کہو۔ جب ایک بار تم اپنی زندگی جو تم کو دی ہے اس پر الحمدللہ کہے کر کے، جو بھی اللہ نے تم لوگ دیے ہیں اس پر تم راضی ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارا دل بھی سکون میں آ جائے۔ پھر یہ کیوں، کیسا، کیا، کس لیے، کب تک، اور کیا، یہ سارے سوال تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ تم کو بس یہ خیال رہے گا کہ مجھے بس آگے بڑھنا ہے، یہ زندگی، یہ دنیا سب پیچھے ہے، میرے اللہ میرے آگے۔ تو جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو پلٹا دیا، جو پلٹ آیا اپنے اللہ کی طرف، پھر آپ خود تھوڑے دنوں میں ایکسپیرینس کریں، اس چیز کو کر کے دیکھیں کہ جو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اور واقعی میں ان کے پچھلے دنوں سے اور آنے والے دنوں میں کافی چینجز ہوتا ہے ان کی زندگی، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرتا ہے۔ جو خود آپ اپنے کچھ دنوں میں دیکھیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، لوگ آپ سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، لوگ آپ کو مان رہے ہیں، لوگ آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ
اپنے دل کو میرے لیے لگا دے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے دل جو ہے اس کے لیے لگا دیتے ہیں. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ بالکل سب برابر کر دیتے ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی آج ہم نے سورہ بروج میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں، ہمارے ذہنوں میں اتار دیں. ہم اپنے لیے بھی محنت کریں، اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی محنت کریں اور اپنے آپ کو سیدھے رات میں نام اعمال لینے والے بنیں انشاءاللہ.